کیسی میں یوٹیوب کی چنی منی چھوٹی سی پیاری سی فیملی، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو یہ تھا جی مارننگ کا ٹائم، تو صبح اٹھتے ساتھ ہی جو آٹا گوندنا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ میرے نا مائنڈ میں سے بالکل نکل گیا تھا کہ آٹا تو ہے ہی نہیں ہے، میں نے گوندھ کے رکھا ہی نہیں ہوا۔ تو پھر جب ناشتہ بنانے کی باری آئی تھی تو پھر پتہ چلا کہ جی آٹا تو ہے ہی نہیں ہے۔ پھر میں نے نا جلدی سے جو ہے وہ آٹا گوندھ کے رکھا، کیونکہ ہمیں جانا بھی تھا باہر کسی کام سے ہی۔ تو پھر میں نے نا اس کو جلدی سے مکھیاں لگائی اور گوندھ کے رکھا۔ یہ دیکھے کیسے پرات جو ہے نا وہ پھسل رہی ہے پانی جو گرا ہوا ہے، تو جلد بازی میں جو ہے وہ میں نے گوندا اور آگے پیچھے پانی اور آٹا سارا ہی جو ہے نا وہ ہو گیا۔ تو آپ اس گندگی کو اگنور کرنا، کوئی بات نہیں، جلدی جلدی میں کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے۔ تو پھر جی ہم نے کیا ناشتہ وغیرہ، تو ناشتہ کرنے کے بعد جی ہم نکل گئے اپنے سفر کی طرف، رواں دواں ہو گئے تو ہم لوگ کسی ایک نا بڑے ہی ضروری کام کے لیے جا رہے تھے۔ تو وہ کام کیا ہے وہ آپ سب کے لیے سرپرائز ہے، وہ میں آپ سب کو ابھی نہیں بتاؤں گی۔ تو انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی ضرور، لیکن جب صحیح ٹائم آئے گا اس ٹائم بتاؤں گی۔ اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز دعا کرنا کہ وہ میرا کام نا جلدی جلدی سے ہو جائے۔ میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اس کام کے لیے، اور مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ جب وہ کام ہو جائے گا۔ میں تو اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ بس جلدی جلدی سے جو ہے نا وہ میرا کام ہو جائے۔ تو انشاءاللہ آپ کو بڑے اچھے اچھے ولاگز بھی پھر ملیں گے، بڑا مزہ آئے گا آپ کو بھی دیکھنے کا انشاءاللہ۔ تو اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لازمی دعا کرنا میرے لیے کہ وہ میرا کام جلدی سے ہو جائے۔ ابھی تو وہ کام کہہ لو سٹارٹنگ میں ہے، 70% کام جو ہے نا وہ ابھی نہیں ہوا، 30% ابھی کام ہوا ہے۔ تو بس ایسے ہی ہے۔ اب میں تو کہتی ہوں کہ بس جلدی سے ہو جائے، لیکن ہونا تو تبھی ہے نا جب ٹائم آئے گا، جب اللہ کو بہتر لگے گا کہ اب بہتر ہے میرے حق میں اور اب ہونا چاہیے وہ کام، تو وہ تبھی ہوگا۔ چلو انشاءاللہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے، انشاءاللہ اللہ جو ہے نا وہ سب کچھ بہتر کریں گے۔ انشاءاللہ میرے حق میں جو بہترین ہوگا اللہ تعالیٰ وہی کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بس آپ لوگ نا دعا کرنا لازمی جی۔ اس کے بعد پھر ہم واپس گھر آ گئے تھے۔ گھر آ کے تو جب جی میں نے دروازہ کھولا کمرے کا تو دیکھا تو بچے بھی سو کے اٹھ گئے ہوئے تھے، ہم بچوں کو گھر ہی چھوڑ کے گئے تھے، تو وہ سو رہے تھے تو ہم لوگ چلے گئے تھے۔ یہ ہے کہ ان کے اٹھنے تک نا ہم لوگ بھی واپس آ گئے تھے، اور کمرے کا حال احوال آپ دیکھ لیں کیا کمرے کی حالت ہے۔ بلینکٹ وغیرہ سارا کچھ اسی طریقے سے پڑا ہوا ہے۔ باہر کی تو میں نے صفائی کر لی تھی، لیکن روم میں ظاہر ہے بچے سو رہے تھے تو اس لیے میں نے صفائی کی نہیں ہے۔ تو ابھی نا تھوڑا بہت سمیٹوں گی اور اس کے بعد جی میں بچوں کو نہلاؤں گی، کیونکہ آج فرائیڈے تھا، اور فرائیڈے والے دن تو مسٹ نہلانا ہوتا ہے نا۔ میں نے خود شاور لے لیا تھا، میں صبح ہی نہا کے گئی تھی، اور پھر بچوں کو جو ہے وہ میں نے نہلا دھلا کے ان کو ریڈی کیا، اور پھر جی ان کے لیے میں نے بنایا ناشتہ۔ تو میں نے اپنی بیٹی کے لیے، چھوٹی بیٹی جو ہے نا وہ صبح اٹھ کے ناشتہ نہیں کرتی ہے، وہ صرف دودھ پیتی ہے اور فروٹس وغیرہ کھاتی ہے۔ تو جو بڑی بیٹی ہے نا وہ ناشتہ کرتی ہے، تو اس کے لیے میں نے انڈا پراٹھا بنایا، اور اس نے مجھے بولا کہ امی جان مجھے آپ نا رول بنا دیں۔ تو پھر میں نے اس کے اندر مایو کیچپ لگا کے تو اس کو نارمل سا ایک جو ہے وہ رول بنا کے دے دیا، اور اس نے بھی ماشاءاللہ سے جو ہے نا وہ خوش ہو کے کھا لیا سارا اپنا۔ اور کچن میں تو توبہ کھڑے نہیں ہونے ہو رہا تھا، بہت زیادہ جو ہے نا وہ گرمی تھی، بہت ہی زیادہ۔ آج تو لاہور میں بہت ہی گرمی تھی، بہت زیادہ۔ ویسے بھی لاہور میں جو ہے وہ ٹریفک بہت زیادہ ہے، اور اس کا اس جو ہے نا وہ زیادہ ہی کچھ گرمی ہوتی ہے۔ باقی جگہوں پہ اتنی کہہ لو گاؤں وغیرہ ادھر فریش ایئر ہوتی ہے، اتنا زیادہ ٹریفک اور پولیوشن نہیں ہوتا، اس لیے ادھر اتنی گرمی نہیں ہوتی، لاہور میں بہت ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں جی اب ریڈی ہوگی اور اب کہہ رہی ہے کہ امی جان اسٹائل میں آ رہی ہے، کہہ رہی ہے امی جان میری جو ہے نا وہ پکچر بنائیں۔ تو یہ ویڈیو جو ہے نا وہ میری بھتیجی ہے چھوٹی زرنش، اس کے لیے اس نے مجھے بولا تھا کہ پھپھو آپ عنایہ اروا کی بھی ویڈیو ڈالنا، تو زرنش بیٹا یہ آپ کے لیے ہے، اب آپ خوش ہو گئی ہو نا، تو اس کے لیے جی یہ ویڈیو ٹھیک ہے، اس کا نام بھی لے لیا، اس نے بولا پھپھو میرا نام لینا۔ تو یہ اپنی سٹائل مار رہی ہے، اور کمرہ یہ نیٹ اینڈ کلین ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ میں اپنی بیٹی کو جو ہے وہ پڑھا رہی تھی، کیونکہ اس کے اسکول سٹارٹ ہو جانا ہے، اور ساتھ ہی اس کے فرسٹ ٹرم کے ایگزام بھی سٹارٹ ہو جانے ہیں۔
تو اس کی پڑھائی کا بھی کر رہی تھی ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ کچن کے کام. تو کچن میں کھڑا ہونا محال تھا. ایک ٹائم سے ہی باتیں ہوتا تھا کہ میں کہتی تھی مجھے پسینہ آتا ہی نہیں ہے. باقی سب کو اتنا زیادہ پسینہ آتا تھا، میں کہتی تھی مجھے پسینہ نہیں آتا، آپ لوگوں کو کتنا زیادہ پسینہ آتا ہے. لیکن آج کل اب تو میرا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ پسینہ آتا ہے اور اتنی بری حالت ہو جاتی ہے. مجھ سمیت تمام عورتوں کو سلام ہے کہ جو اتنی گرمی میں کچن میں کھڑے ہو کے کام کرتے ہیں. واقعی یہ نا بڑی اچھی بات ہے کہ جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں یا جن کی بڑی بڑی فیملیز ہیں، وہ عورتیں جو کام کرتی ہیں، اتنے سب لوگوں کے لیے کھانا بناتی ہیں اور اتنی گرمی میں کرتی ہیں، ان سب کو سیلیوٹ ہے اور اپریشیٹ کرنا چاہیے. جو کسی میں اچھائی ہو یا اچھی چیز ہو، اس کو اپریشیٹ لازمی کرنا چاہیے. تو میری تو چھوٹی سی فیملی ہے، مجھے اتنا نہیں ہے، لیکن جن بیچاروں کی بڑی بڑی فیملیز ہیں نا، ان کے لیے بڑی پرابلم ہے. ہیٹس آف ٹو یو آل دا وومن. تو لیکن کیا، کام تو پھر کرنا ہی ہے. اور ظاہر ہے یہ عورت جو ہوتی ہے نا، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے ہسبینڈ اور اپنے بچوں کا خیال رکھنا. لیکن جو ہسبینڈ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کا خیال رکھے. عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے پیرنٹس کا خیال رکھے، لیکن یہ ان کے لیے جو ہے وہ ثواب کا کام ہے. اگر وہ یہ کرتی ہیں، وہ سب کا خیال کرتی ہیں، تو اچھی بات ہے، یہ کرنا چاہیے. کچھ لوگ کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. لیکن ویسے میں آپ کو جو صحیح بات ہے نا وہ بتا رہی ہوں کہ یہ عورت کی کہہ لو کہ اس کو مجھے برا بلا نہ کہنا. جو حدیث میں ہے میں نے وہی بات بتائی ہے جو ہمارے دین میں ہے. اس کے بعد جی میں نے روٹیاں بنانا شروع کر دی. یہ نہ کہنا کہ اب جی روٹی جل گئی ہے، کوئی بات نہیں، کبھی کبھار ایسا ہو بھی جاتا ہے. جمعے کا دن تھا آج، تو ہسبینڈ جو ہے وہ جمعہ پڑھ کے آنے والے تھے، تو میں نے سوچا کہ ان کے آنے سے پہلے پہلے نا میں اپنا سارا کھانا جو ہے وہ پریپیئر کر لوں اور دسترخوان لگا لوں تاکہ وہ آئیں اور آ کے کھانا کھا لیں، کیونکہ ان کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی. اس لیے جو ہے وہ میں نے جلدی سے فٹافٹ سے جو ہے نا وہ اپنا تیار کر لیا. اور ایک بات اس کے ساتھ جو ہے نا وہ میں نے رائتہ بنایا تھا دھنیا پودینہ اور ہری مرچوں والا. ٹھیک ہے، وہ بڑا ہی مزے کا لگتا ہے اور ٹیسٹی لگتا ہے. اور اس میں ایک چیز میں نے ایڈ کی تھی، وہ تھا لہسن کا ایک جوا. اس سے کہہ لو بہت ہی مزے کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے. اور اس کا ایک بینیفٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے گیس وغیرہ بھی نہیں بنتی. یہ میری جیٹھانی نے مجھے بتایا تھا، تو بڑے ہی مزے کا بنتا ہے. تو آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا. جو نیو ہے وہ بھی سبسکرائب کرنا. اور پلیز پلیز پیارا سا چھوٹا سا چننا منا سا کومنٹ بھی کر دیا کریں. آپ سب کی بہت بہت مہربانی ہوگی. اوکے جی، اللہ حافظ، بائے بائے.